الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیزائننگ ویب سائٹ کے اس کورس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا 7واں لیسن ہے۔ اس لیسن میں ہم لسٹ بنانا اور لسٹ کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو لسٹ بنانا، بعض اوقات ہمیں بعض معلومات لسٹ کی صورت میں دینا پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر مضامین کی لسٹ، اساتذہ کی لسٹ، دوستوں کی لسٹ، اشیاء کی لسٹ وغیرہ۔ دوستو، اگر ہم مضامین کی لسٹ یا اساتذہ کی لسٹ کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے تو بات مطلب وہ واضح سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر ہم انہی معلومات کو لسٹ کی شکل میں لکھیں گے تو مفہوم وہ واضح سمجھ آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لسٹ کی اقسام۔ HTML میں لسٹ کی 4 اقسام ہیں جو یہ ہیں: بے ترتیب لسٹ، ترتیب وار لسٹ، وضاحتی لسٹ، اور چوتھے نمبر پر ہے نیسٹڈ لسٹ۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ بے ترتیب لسٹ مطلب ان آرڈر لسٹ۔ لسٹ کی اس قسم میں اشیاء کی ترتیب ضروری نہیں ہوتی، اگر ترتیب بدل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے شہروں کا نام۔ اس کا سنٹیکس کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ UL کے نام سے اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے LI لسٹ کے ٹیگز لینے ہیں۔ جتنے بھی آئٹم ہیں اتنے آپ نے یہ ٹیگز لینے ہیں، اور ٹیگز پورے ہونے کے بعد آپ نے ان کو کلوز بھی کرنا ہے اور اینڈ پہ آپ نے UL کا ٹیگ وہ بھی کلوز کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ بے ترتیب لسٹ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ترتیب وار لسٹ، جس کو ہم انگلش میں آرڈر لسٹ بھی بولتے ہیں۔ اس لسٹ میں اشیاء یا معلومات کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اگر ترتیب بدل جائے تو مفہوم وہ بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کلاس میں پوزیشنز لینے والے طلباء کی ترتیب نہایت ضروری ہے۔ اس کا سنٹیکس بھی مندرجہ ذیل ہے۔ یہ جو سنٹیکس ہے یہ ان آرڈر لسٹ سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک اوپننگ ٹیگ OL ہے، اس کے اندر مزید LI لسٹ کے ٹیگز ہیں، وہ آپ نے آئٹمز کے حساب سے لے لینے ہیں، اور اس کے اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ OL کا جو ٹیگ ہے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے ڈیفینیشن لسٹ، جس کو ہم وضاحتی لسٹ بھی بولتے ہیں۔ لسٹ کی یہ قسم اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ہم نے کچھ اصطلاحات لکھنی ہو اور ان کے ساتھ ان کی وضاحت بھی لکھنی ہو۔ مثال کے طور پر مضامین کے ساتھ ان کا تعارف لکھنا ہو تو اس وقت یہ لسٹ کام آتی ہے، اور اس کا سنٹیکس وہ بھی درج ذیل ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک DL کا ٹیگ وہ لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے 2 مزید ٹیگ لینے ہیں۔ ایک مین آئٹم کے لیے ہے اور دوسرا اس کی تعریف کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہ مین آئٹم ہوگا، پھر اس کی تعریف ہوگی۔ تو مین آئٹم کے لیے آپ نے DT کا ٹیگ لینا ہے، اور اس کی تعریف کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے آپ نے DD کا ٹیگ لینا ہے، اور ان دونوں کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہے۔ اس طرح جتنے بھی آئٹم ہوں گے ان کی تعریف ہوگی تو اس کے لیے آپ نے یہ ٹیگز وہ استعمال کرنے ہیں، اور اینڈ پہ آپ نے DL کا ٹیگ وہ کلوز بھی کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ نیسٹڈ لسٹ ہے۔ کسی لسٹ میں ایک آئٹم کی اپنی لسٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ کا ہونا۔ یہ اس وقت کام آتی ہے جب ایک چیز کے آگے مزید آپشنز ہوں۔ تو اس کا سنٹیکس وہ بھی درج ذیل ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مین لسٹ لینی ہے، اس میں آئٹمز لینے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ 3 آئٹمز ہیں گرین کلر میں، آئٹم 1، 2 اور 3۔ آئٹم 2 اس کی آگے مزید وہ ایک لسٹ بنتی ہے، جس کو میں نے سب آئٹم آف آئٹم 2 کے نام سے لکھا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح بالکل UL کا ٹیگ لینا ہے اور اس میں سب آئٹمز وہ لکھنے ہیں، جتنے بھی ہیں۔ آئٹم 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، وہ سارے لکھنے کے بعد لسٹ کی شکل میں آپ نے وہ UL کا جو ٹیگ لیا تھا اس کو کلوز کر دینا ہے۔ تو اس طرح آئٹم 2 کے تمام وہ آپ نے سب آئٹم لکھ لینے ہیں اور ان کو کلوز کرنا ہے، اور اسی لسٹ کا جو تیسرا آئٹم ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ جتنے بھی آئٹم ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، وہ سارے لکھنے کے بعد آپ نے UL کا ٹیگ وہ کلوز کر دینا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔